السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے درس قرآن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں سورۃ البقرہ، تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ آج کے درس میں ہم سنیں گے 4 آیتیں۔ آیت نمبر 190، 191، 192، 193۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اور اللہ کی راہ میں قتال کرو ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اور انہیں جہاں پاؤ قتل کرو، اور انہیں اس شہر سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ بپا کرنا تو قتل سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ اور مسجد حرام کے پاس ان سے قتال نہ کرو یہاں تک کہ وہ تم سے وہاں قتال کرنے میں پہل کریں، پس اگر وہ تم سے قتال کریں تو تم انہیں قتل کرو۔ کافروں کی یہی سزا ہے۔ اگر وہ قتال سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ کا خاتمہ ہو جائے اور حاکمیت صرف اللہ کی رہ جائے۔ اگر وہ باز آ جائیں تو تم بھی رک جاؤ، اس لیے کہ زیادتی تو صرف ظالموں پر ہے۔ یہ آج کے درس میں کل 4 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کا حکم جاری کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے اور مسلمانوں میں تھوڑی سی قوت بحال ہو گئی، افرادی طور پر لوگ شمار کیے جانے لگے، یعنی ان کی تعداد گنتیوں میں آنے لگی، تو انہیں حکم دیا گیا کہ اب دشمنوں کا مقابلہ طاقت سے کیا جائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم جاری ہو گیا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جہاد کے حکم کے ساتھ ساتھ بڑی ہدایتیں بھی اپنے بندوں کو فرمائی کہ سب سے پہلے جب تم جہاد کے لیے تیار ہو تو تمہاری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بہت اہم پیغام تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے، یعنی نہ جنگ کی ابتدا تمہاری طرف سے ہو، اور نہ جنگ سے، اور نہ جن سے جنگ کرنی ہے ان سے تمہارا پہل ہو۔ اگر وہ پہل کر رہے ہیں تو تم ان سے جنگ کے لیے اپنے آپ کو منع بھی مت کرو، ان سے جنگ ضرور کرو۔ اور بطور خاص جب جنگ کے لیے جاؤ تو کچھ چیزوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یعنی ان کی خواتین، بوڑھے، ان کے درمیان مجنون، بچے، گرجوں میں رہنے والے ذمہ داران،
فادر پادری اور جن سے تمہارا معاہدہ ہے انہیں تم ہرگز قتل نہ کرو، کسی کا مسئلہ نہ کرو، مسئلہ یعنی آنکھ کان ناک ہاتھ پیر ایسے الگ الگ قطر مت دو، حیوانات کو نہ قتل کرو، درختوں کو نہ کاٹو، اور جہاں تم جاؤ سب سے پہلے وہاں اسلام کی دعوت پیش کرو، اللہ کی الوہیت ان کے سامنے بیان کرو۔ اگر وہ قوم آپ کی بات مان لیتی ہے، تسلیم کر لیتی ہے، ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو روک لیتی ہے، تو ایسے لوگوں کو قتل کرنے یا ایسے لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان سے معاہدہ کر لو، صلح اور صفائی کے ساتھ لوٹ آؤ۔ لیکن جہاں لوگ ظلم اور زیادتی کرتے رہیں، ظالموں کا خاتمہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو زیادتی کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ ظلم کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کے بارے میں بالخصوص فرمایا کہ جو لوگ تم سے جنگ کریں انہیں جہاں پاؤ قتل کرو، اور جس شہر سے انہوں نے تم سے نکالا تم بھی انہیں اپنے شہر سے نکالو، اس لیے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ اپنے اندر ظلم کو روا رکھا، تمہیں عذاب میں مبتلا کیا، وطن سے جلا وطن کیا، جائیداد پر قبضہ کیا، آزمائشوں میں تمہیں مبتلا کیا، اور تمہیں تمہارے دین پر چلنے سے بندشیں بنائیں، آڑے آئے، تمہارے دین سے انہوں نے روکا۔ یہ جرائم قتل سے کہیں بڑھ کر کے، اور دیکھو مسجد حرام کے پاس ان سے قتال نہ کرو، وہاں اگر قتال کی ابتدا ان کی طرف سے ہوتی ہے تو پھر ان کے قتال کا جواب ضرور دو، قتال سے باز نہ آؤ، بلکہ وہاں پر ان سے قتال کرو، اور اللہ سے امید رکھو اللہ رب العالمین ضرور تمہاری مدد کرے گا، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور ان سے قتال کرو تاکہ حرم سے فتنہ فساد مکمل طور پر صاف ستھرا ہو جائے، تاکہ وہاں اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ ہو، نہ اس کے علاوہ کسی سے ڈرا جائے، نہ کوئی شخص ابتلا اور آزمائش میں مبتلا کیا جائے، اور نہ دین حق پر چلنے کی وجہ سے اسے ستایا جائے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت فاتح مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور جن مشرکین نے مکہ نے اسلام قبول نہیں کیا، انہیں معاہدے کی مدت ختم ہو جانے کے بعد مکہ سے نکل جانا پڑا، اور مسجد حرام بتوں اور مشرکوں سے پاک ہو گیا، اور مسلمان وہاں باعزت زندگی گزارنے لگے۔ لیکن جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا اور معاہدہ ختم ہونے کے بعد اپنے معاہدے کی پاسداری نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال کیا، اور ظلم کے طور پر نہیں بلکہ ان کے اندر کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مقاتلہ کیا، اور کتنے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر بھلائیاں اور اچھائیاں دے کر انہیں مشرب اسلام ہونے کی دعوت دی، اور کتنے لوگ الحمدللہ اس میں سے مشرب اسلام ہوئے۔ یہ آج کے درس کی جو کل 4 آیتیں تھی، چاروں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کی تعلیم ہم تمام لوگوں کو دی ہے کہ جہاں مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو وہاں مسلمانوں کو اپنا دفاع ضرور کرنا چاہیے۔ لیکن بعض لوگ اس آیت کے ذریعہ سے اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاں پاؤ انہیں قتل کرو۔ انہوں نے اس کے پہلے والی آیت کو نہیں پڑھا جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا انہیں حکم دیا کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں قتال کرو، ولا تعتدوا،
لیکن کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کرو. ولا تعتدو کے ذریعہ سے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے ایک سبق دیا ہے کہ غلطی کا صدور تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے، ظلم اور زیادتی تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی ظالم تمہارے اوپر وار کرتا ہے تو اس ظالم کا بدلہ ضرور جو ہے تمہیں دینا چاہیے، خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ ظلم کا سہنا بھی ایک ظلم ہے، اور ظلم اگر ہم سہتے رہیں گے تو ایک دن ہمارے ساتھ وہ ظالم بڑے ناروا سلوک کریں گے. ممکن ہے کہ وہ ہمیں اپنے علاقوں سے، اپنے گھروں سے، اپنی بستیوں سے نکال دیں. ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پر ان لوگوں کا دفاع کرنے کے لیے حکم دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ایسے لوگوں کے بارے میں جو لوگ اپنا دفاع کرتے ہیں. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ظلم سہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں، اور سرکش لوگوں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ بہت ساری باتیں اس آیت کے ضمن میں انشاءاللہ آگے کی آیتوں میں آئیں گی. میں اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کے درس میں اور بھی باتیں ہیں جو اس کو بیان کروں گا. آج کے درس کا جو خلاصہ ہمارے سمجھ میں جو بات آئی ہے وہ یہی کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جب ان کی طاقت بحال ہو گئی تو انہیں ظلم کو روکنے کا حکم جاری کیا کہ اب تمہارے لیے ظلم کا دفاع کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ظالم اگر اس طرح سے طاقتور ہوتا چلا گیا اور تم نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا تو پھر اس کا ظلم اور زیادہ بڑھ جائے گا. اس لیے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کہیں بھی کسی بھی خطے میں ظلم ہوتا مسلمانوں کو دکھتا نظر آ رہا ہے تو مسلمانوں کو اس کا دفاع کرنا ضروری ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم تمام لوگوں کو قرآن کی اس آیت کو بغور سمجھنے اور اس کے اندر جو حکمت اور تدبیر و تعلیم دی گئی ہے اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبی الکریم وبارک وسلم.